بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ نورانی قاعدے کا خلاصہ، جس کا پارٹ آج ہم انشاءاللہ 15 یعنی 15واں سبق آج پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم تمام چیزیں جو قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں ضرورت پیش آتی ہیں، مثلا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ، لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، مد، شد، غرض تمام وہ چیزیں جو قرآن پڑھتے ہوئے ضرورت جن کی پیش آتی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ یا چند لائنیں پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان الفاظ سے آپ حضرات کے سامنے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتانا ہوتے ہیں، جن کو مد نظر رکھ کر آپ بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر چند دن کے لیے اگر آپ ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں، اور خصوصاً یہ والی ویڈیوز جو 1 سے آج ہم 15 تک پہنچ چکے ہیں، 1 سے 15 تک، اور آگے انشاءاللہ 3-4 اور ہیں، اگر یہ ویڈیوز آپ اچھی طریقے سے سن لیں تو انشاءاللہ پورے قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ سیکھ جائیں گے۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زیر بی، حمزہ زبر یا ای، بی ای، با کے نیچے زیر ہے اور با کے آگے یہ الف ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو اور ہر طرح کی حرکت سے، جیسے یہ ہے اس کو الف کہیں گے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے اور اس کو ملائیں گے ہم یا کے ساتھ، کیونکہ یا ساکن ہے۔ ساکن کی علامت یہ ہے جو حرف بھی ساکن ہو وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ ساکن، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں، اس کو جزم بھی بولتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر ہو اور وہ حرف ساکن کہلاتا ہے، اور اسی طرح اس کو جزم اور سکون بھی بولتے ہیں۔ تو بہرحال جس لفظ کے اوپر یہ حرکت آ جائے وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو پچھلا لفظ حمزہ اس کی ہیلپ کرے گا، یعنی اس کے ساتھ ملے گا۔ حمزہ زبر یا ای، بی ای، دال زیر یا دی، بی ای دی، دال کو یا کے ساتھ کیونکہ یا ساکن، دال کو ہم لمبا کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یا مدہ ہے، حروف مدہ ویسے 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کی پوری ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے ان حروف مدہ کے لحاظ سے، اس کی پوری ڈیٹیل آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ جب بھی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہو کوئی بھی لفظ تو اس کو لمبا کرتے ہیں۔ یا مدہ کی مختصر سی تعریف اور علامت اور نشانی بتا دیتا ہوں کہ ایسی یا ساکن، جیسے یہ دیکھیں یا ساکن کی علامت، یہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، ہر وہ یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے گی وہ یا مدہ کہلائے گی، اور ایسے لفظ کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، اسی وجہ سے ہم دال کو لمبا کر رہے ہیں۔ بی ایدی، سین زبر سا، فا زبر فا، سافا، را زبر را، سافارا، تا دو زیر تن، سافاراتن۔ یہ تا کے نیچے 2 زیر ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اسے مختصر جو نام دیا جاتا ہے وہ تنوین کا۔ جس لفظ پر بھی تنوین ہو یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، تو اس بنا پر یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ تو غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ سافاراتن۔ اب یہاں پر اگر ہم وقف کریں تو پھر ہمارا جو سانس توڑیں گے، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، پھر وقف کا جو اصول یہاں پر پایا جا رہا ہے وہ یہ ہوگا کہ آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آخر میں گول تا آ جائے جیسے یہاں پر ہے تو پھر صرف ساکن ہی نہیں کرنا ہوتا، ایک اور تبدیلی بھی کرنی ہوتی ہے، اس تا کو ہاتھ سے بدلنا ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی آخری لفظ ہے اگر وہ تا ہے، گول تا جیسے یہاں پر ہے، تو اس گول تا کو پہلے ہاتھ سے بدلیں گے اور پھر اس ہا کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے ہی ہم ہا کو ساکن کریں گے یہ 2 زیر ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہے جیسے یہ ساکن ہے، یہ ساکن ہے، یعنی جو قرآن کے اندر جتنے بھی لفظ ساکن ہیں اس کے اوپر نیچے پھر کوئی حرکت نہیں آ سکتی۔ تو جیسے ہی ہم ساکن کریں گے سفاراتن سے ہمارا لفظ ہو جائے گا سفارہ، بی ایدی سفارہ۔ لیکن یہ اس صورت میں اگر ہم یہاں پر وقف کریں، اگر وقف نہیں کرتے تو پھر آگے لفظ کو پڑھتے ہیں تو پھر ملا کر پڑھتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کاف زیر کی، را زبر الف را، کی را، یہ دیکھیں را کے آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے، جیسے یا مدہ کے بارے میں بتایا، اسی طرح الف مدہ، ہر وہ الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اسے الف مدہ بولتے ہیں، ہر وہ الف
جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے، اور ایسے لفظ کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ را کو ہم لمبا کریں گے، قرا، میم دو زیر میم، قرامم، یہ میم دو زیر میم، میم کی آواز آ رہی ہے، چھوٹی سی میم ایک اور نظر آ رہی ہے آپ کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پیچھے بھی اصول بتایا جا چکا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اس کو ہم میم بنا دیتے ہیں، میم کی آواز اس کے اندر آتی ہے، یہ ایک اصول ہے۔ تو یہ بھی میم بن جائے گی، قرامم پڑھیں گے اس کو۔ تو بہرحال قرامم، اور یہاں پر غنہ ہوگا تنوین کی وجہ سے، قرامم، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زیر تین، باراراتن، یہاں پر پھر تنوین آ گئی، دو زیر یعنی غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی، کرامم براراتن۔ لیکن یہاں پر وقف کریں گے تو پھر یہ غنہ ختم ہو جائے گا، جیسے پیچھے اصول بتایا کہ اگر گول تا آ جائے تو اس کے اندر دو تبدیلیاں کرتے ہیں، ایک یہ کہ اس تا کو ہا بناتے ہیں اور ہا کو پھر ساکن کرتے ہیں، اور جیسے یہاں پر تبدیلی کی یہ وہی سیم ٹو سیم وہی تبدیلی یہاں پر دو تبدیلیاں ہوں گی، تو ہمارا لفظ باراراتن سے ہو جائے گا بارارہ، کرام برارہ۔ پوری آیت اگر ہم دونوں کو ملا کر پڑھیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَارَةٍ، جب یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے، ملا کر پڑھیں گے، پھر یہاں پر غنہ کریں گے، سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَارَةٍ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سبق اور خصوصاً جو اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر آپ کو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے گئے، آپ ان کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔